السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیہ نقی. اچھی خبر یہ ہے کہ سائیکلون بپر جوائے سے الحمدللہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی تباہی نہیں آئی جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. البتہ معیشت کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں، وہ ابھی تک معیشت جو ہے وہ موضوع بحث بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے جس طرح سے موجودہ حکومت نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ برسر اقتدار آئے ہی اسی لیے ہیں کہ انہوں نے ریاست کو سیاست پر ترجیح بھی دی ہے. معیشت پہلے بھی سنبھالی تھی، اب بھی سنبھال کے دکھائیں گے. لیکن گزشتہ روز جب اسحاق ڈار صاحب جو کہ وفاقی وزیر خزانہ ہیں، ان کا ایک بیان آیا، اس سے ایک نئی بحث چھڑ گئی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیفالٹ کر جائے پاکستان، سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے جائیں. ہم کسی طرح سے بھی پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ جب پیش ہوا اس کے بعد بھی اور اس سے قبل بھی وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی تمام تر شرائط منوان جو ہے وہ تسلیم کر لی ہیں، اور رواں ماہ جو ہے یہ 9th جو ریویو ہے وہ ہو جائے گا اور معاہدہ بھی ہو جائے گا، یعنی سٹاف لیول اگریمنٹ، جس کی کہ بہت زیادہ انتظار ہے، جس کا کہ تذکرہ بھی اس وقت سے ہے جب سے یہ موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے. اب لوگ ایک طرح سے ایک نئی تنقید بھی کر رہے ہیں موجودہ حکومت پر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا گزشتہ جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس کی طرح جب پی ڈی ایم کی حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی تو یہ ایک سازش کا بیانیہ لے کر چلا جا رہا ہے، یعنی اس بیانیے کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ عالمی سیاست ہو رہی ہے. تحریک انصاف نے کہا تھا عالمی سازش، اور پی ڈی ایم کی حکومت کہتی ہے عالمی سیاست. معیشت اور اس کے علاوہ انرجی سیکٹر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیاست پر بات کریں گے. ان فوکس ہیں خرم دستگیر صاحب، وفاقی برائے توانائی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سائیکلون کی جو تباہ کاریاں تھیں کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اس کی مانیٹرنگ کے لیے آپ یہاں موجود تھے، کراچی، حیدرآباد، جمپی، تمام تر معاملات کے لیے میرپور ساکرو. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائے گا کہ جو آپ نے کچھ روز قبل بھی کہا تھا کہ ایل این جی ٹرمینل پہ کچھ تعطل ہوا ہے، اور یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ اب انڈر کنٹرول ہیں؟ جی الحمدللہ. دیکھیں، ایل این جی ٹرمینل کی جو اس میں بندش تھی وہ ایک بین الاقوامی طور پر آپ کو پتہ ہے ایک شپنگ ایڈوائزری ہوتی ہے کہ بھی اس وقت آپ ڈاک کریں نہ کریں. تو وہ ان شپس کو کہا گیا تھا کہ وہ آؤٹر اینکر پہ چلے جائیں، اور جیسے ہی کلیئر ہوگا تو آج جب کہ لینڈ فال ہوا ہے اور الحمدللہ معاملات درست ہیں، کراچی میں سورج نکلا ہوا ہے، تو پھر جو ہے مجھے یہ توقع ہے کہ کل تک یا لیٹسٹ پرسوں تک جو ہے وہ دوبارہ ان کو اجازت مل جائے گی، اور آ کے وہ ایل این جی ٹرمینل پہ آ کے ایل این جی کی ترسیل ہے وہ شروع ہو جائے گی. لیکن کراچی پر بھی اس کا ایک ایفیکٹ آیا تھا. جو 100 MF CFT جو ہمارے یونٹس ہیں ان کو کراچی الیکٹرک کو بھی چاہیے تھے، تو وہ پرسوں ہم نے ایمرجنسی طور پہ پرائم منسٹر کی پرمیشن سے پھر ہم نے فوری طور پہ 100 MF CFD جو پاکستان کی اپنی گیس ہے وہ کراچی الیکٹرک کو ایمرجنسی طور پہ دے دی گئی. اس لیے کراچی میں غالباً کچھ 4 گھنٹے کا تو افیکٹ آیا ہوگا، اس کے بعد سے کوئی افیکٹ نہیں آیا. وہ ایک بیچ میں ایک پوائنٹ آیا تھا جس میں بہت لمبی لوڈ 10 گھنٹے کے قریب کچھ علاقوں میں توئی تھی. اچھا، کیونکہ معاملات انرجی سیکٹر کے پہلے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور آپ لوگوں نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے 2013 کی پوری کیمپین تھی. اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں، 18 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، 12 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، اور اوور آل جو انرجی سیکٹر ہے جس کی لیکوڈیٹی کرنچ کے لیے آئی ایم ایف نے بھی کہا تھا، اور سرکولر ڈیٹ جو لومنگ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک مینجمنٹ پلان کہا گیا تھا کہ پیش کیا جائے. اس سب پر ذرا بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے. جی، پہلے تو میں یہ آپ کے ناظرین کو بتاؤں گا کہ اس سائیکلون کے لیے ایک بڑی ایکسٹراڈنری ایفرٹ کی گئی ہماری طرف سے، اور وہ یہ تھا کہ پنجاب کی جو 4 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سے اور سکھر سے ہم نے کوئی 2000 لوگ اور 300 گاڑیاں جو ہیں وہ سندھ کے کوسٹل ایریاز میں موو کی. جی، بلکہ کل جب میں میرپور ساکرو گیا تو وہاں ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے 300 لوگ جو تھے وہ وہاں موجود تھے کسی بھی ممکنہ اثر سے بچانے کے لیے. تو یہ ایک بڑی زبردست نیشنل ایفرٹ ہوئی ہے. اٹس اے گڈ ایکسرسائز، اور آنے والے دنوں میں اگر دوبارہ کبھی اس طرح کے آتے ہیں ہمیں قدرتی آفت کا سامنا ہوگا تو یہ ایک اچھا ایک ہوا ہے کہ اہم، آئی تھنک اس سے زیادہ کہ ہم بجلی ٹھیک کریں، سندھ کے ساحلی علاقے کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو یہ احساس کہ
پاکستان کے دوسروں حصوں کے لوگ بھی ان کی تکلیف میں شامل ہیں اور اس کو درست کر رہے ہیں. ارلی وارننگ سسٹم نے بہت ہیلپ کیا ہے. اٹ واز اے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. اب آ جاتے ہیں تو یہ اب جو آپ کی لوڈ شیڈنگ کا سوال ہے, دیکھیے لوڈ شیڈنگ اس وقت پورے ملک میں بجلی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. وہ ہو رہی ہے دو وجوہات کی بنا پہ. ایک تو ہم جو تھوڑی لوڈ شیڈنگ ہے مختلف علاقوں میں, وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم تیل سے چلنے والے مہنگے پلانٹ نہ چلائیں, کیونکہ اس کا نقصان صارفین کو ہوتا ہے, ان کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ زیادہ آتی ہے. تو وہ جو محدود لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ بجلی کی قیمت کو کم رکھا جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو آپ نے ذکر کیا, زیادہ 10 گھنٹے 16 گھنٹے, وہ وہیں ہے جہاں سے ہمیں بلوں کی بازیابی نہیں ہے یا جہاں کنڈے لگے ہوئے, جہاں لوگ چوری کر رہے ہیں بجلی. تو لہٰذا وہ یہی دو وجوہات ہیں. ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سستی بجلی کی کمی ہے. مہنگی بجلی تو بے شمار ہے, یعنی ہمارے پاس 10 سے 12 ہزار میگا واٹ تیل سے چلنے والی کیپیسٹی موجود ہے, جسے ہم ایمرجنسی کی صورت میں چلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مثلا ابھی ہم تیار تھے کہ اگر کوئی میجر ٹرانسمیشن لائن بریک ہوتی ہے کراچی سے اپ کنٹری تو ہم اس کو چلائیں. لیکن ایمرجنسی کے علاوہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ صارفین کو کم سے کم قیمت پر بجلی فراہم کی جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیل والے پلانٹ ہم مت چلائیں. تو ہم نہیں چلا رہے. اچھا, وہ نہیں چلا رہے. تو اب یہ سرکولر ڈیٹ پر آئے نا, چلے وہ لائن لاسز کہا گیا, بل کی عدم ادائیگی کی وجہ آ گئی. واٹ اباؤٹ دا سرکولر ڈیٹ؟ اس کے لیے کیا سرکولر ڈیٹ کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وجوہات یہ ہیں کہ ہم پاکستان کے مختلف علاقوں کو بشمول کراچی ہم ان کو ایک ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی دیتے ہیں, ان کو ایک ریلیف دیتے ہیں کہ اگر ان کے علاقوں میں بجلی بنانے کی قیمت زیادہ بھی ہے, جیسے کراچی الیکٹرک کی ہے, تو ان کو ملک کے برابر رکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے بجلی کی قیمت ایک ہے. آپ کراچی میں ہیں, آپ بدین میں ہیں, آپ مردان میں ہیں, آپ کوئٹہ میں ہیں, سب کو ایک قیمت بجلی ملتی. لیکن چونکہ ان کی بجلی بنانے کی قیمت فرق ہے یا ان کی لاسز فرق ہیں, تو لہٰذا صرف اس مد میں کراچی کے شہریوں کو, اگر جو انہیں محسوس نہیں ہوتا لیکن میرا بتانا ضروری ہے, 171 ارب روپے کا ریلیف ہے کہ اگر کراچی الیکٹرک کی بنائی ہوئی بجلی کراچی والوں کو دی جائے تو ان کو 43 روپے فی یونٹ دینا پڑے گا, جو ابھی وہ 23 روپے دے رہے ہیں. تو لہٰذا ایک تو 171. اسی طرح جو ہے سبسڈیز ہیں آزاد جموں کشمیر میں 75 ارب کی, جو پچھلے فاٹا کے جو علاقے تھے جو اب ضم ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کے لیے سبسڈی ہے. بلوچستان کے ٹیوب ویلوں کے لیے سبسڈی ہے, جو ہمارے کچھ پچھلے سال ہم نے ریلیف دیا تھا انڈسٹریز کو, اس میں ہے. تو بہت بڑا حصہ تو سرکولر ڈیٹ نہ سرکولر ہے نہ ڈیٹ ہے, یہ انفنڈڈ سبسڈیز ہیں. اور آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ یہ نہیں, آئی ایم ایف یہ جو ہماری بجٹڈ سبسڈیز ہیں اس پہ وہ ایگری ہیں. جس پہ وہ نہیں چاہتا, یہ بھی آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے, ہم نے پچھلے سال کاشتکاروں کو سبسڈی دی 3 روپے فی یونٹ کی. آئی ایم ایف نے اس پر اعتراض کیا, وہ واپس لے لی گئی. ہم نے پچھلے سال ریلیف دیا ایکسپورٹرز کو کہ ان کو کہا کہ آپ کو 20 روپے یونٹ دیں گا. آئی ایم ایف نے اس پر اعتراض کیا, وہ وڈرا ہو گیا. لیکن یہ جو ہماری بجٹڈ سبسڈیز ہیں اس پہ آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں. تو یہ آئی ایم ایف کو پر اعتراض کیا, یہ جو کل بیان دیا ہے وفاقی وزیر خزانہ صاحب نے, کیا آپ لوگ بھی ایک عالمی سازش تھی, وہ پچھلی تحریک انصاف کی, آپ عالمی سیاست, تو پھر کون کر رہا ہے جیو پالیٹکس, کون کر رہا ہے؟ میں آپ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں خود بھی یہ اس دفعہ آئی ایم ایف کے مذاکرات کا حصہ تھا. یہ کلیئرٹی ہے اور آپ کے ناظرین کو بھی معلوم ہونا چاہیے, آئی ایم ایف کے معاہدے میں کوئی ٹیکنیکل یا معاشی پالیسی کا ایشو رکاوٹ نہیں ہے. جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہم سب وہ پورا کر چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے یا پالیسی ایشو نہیں ہے تو کیا رکاوٹ ہے؟ اس کا ایک جواب تو وزیر خزانہ نے دیا ہے. میں چونکہ اس معاملے میں ویل انفارم نہیں ہوں کہ ہاں جیو پالیٹکس, دیکھیں اس میں یہ بھی ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیو پالیٹکس کو آپ اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں اب افغانستان سے جا چکی ہیں. ان کا پاکستان سے جو براہ راست انٹرسٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. تو لہٰذا ان کی ایک سینس جو ہے پاکستان کے بارے میں اس میں تبدیلی آئی ہے. دوسرا, اسی دوران جو پچھلے 4 سال ہیں چائنا اور امریکہ کے درمیان تناؤ پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے.
تو پاکستان کو تو وہ چائنا کیمپ میں دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن یہ صرف میری رائے ہے, یہ میں اس کو سرکاری طور پر نہیں کہہ سکتا, لیکن سم ہاؤ کسی بھی وجہ سے آپ اسے کہیں, لیکن جیو پالیٹکس اس میں ضرور انوالو ہے. ہاں, لیکن ہمارے تعلقات امریکہ سے بہتر بھی تو ہوئے نا جب پی ڈی ایم کی یہ حکومت بنی, جس میں پیپلز پارٹی بھی ایک حصے دار ہے, اور کہتے ہیں کہ فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ تمام تر ایونیوز یا ممالک جو ہم سے ناراض تھے, ایک اچھا جو ہے وہ ریلیشن بلڈ اپ ہو رہا ہے. تو کیسے ہم سمجھیں کہ مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ امریکہ از پلئنگ دیٹ میجر رول فار آئی ایم ایف ناٹ ٹو بی آن بورڈ ود اس؟ جی میں دس از پیور اسپیکولیشن. میں چونکہ اب فارن پالیسی کے معاملات میں انوالو نہیں ہوں تو وزیر خارجہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن وزیر خارجہ نے بھی اپنی تمام تر کوشش کے باوجود وہ آئی ایم ایف تو حاصل نہیں ہوا نا, تو لہٰذا ان کو بھی بہتر معلوم ہوگا کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں, جو رکاوٹ بن رہے ہیں. کیونکہ یہ ایشو ایز اے سیڈ ٹیکنیکلی ہم نے سالو کر دیا تھا. بہت ساری تو شرائط پچھلے سال پچھلے سال موسم گرما میں ہم نے پوری کر دی تھی, پاور ڈویژن نے بھی پوری کر دی تھی, جو سبسڈیز کے ایشوز تھے سب چیزوں پر اوور آل تھا, جو تو اوور آل ایگریمنٹ تھا. لہٰذا اب یہ ایک اس پہ ضرور ایک سوچ ہے کہ آئی ایم ایف نے 2 معاملوں میں تجاوز کیا ہے. پہلا تجاوز یہ ہے جو پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھا, کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جو ملک آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان رائٹنگ لکھ کر دیں. یہ کبھی نہیں ہوا. ایکسٹرنل فنڈنگ کی, ہاں ٹھیک ہے, ایکسٹرنل فنڈنگ کا ان رائٹنگ لکھ کر دیں آپ کو سپورٹ. دوسرا یہ جو بیانات تھے ریسنٹلی کہ جی پاکستان کو آئین پر چلنا چاہیے, اور بھئی آئین پر ہم چل رہے ہیں, اور اب میں اگر کھل کر بات کروں, آئی ایم ایف کا کوئی کام نہیں کہ وہ آئین کے معاملے میں ہمیں بھاشن دیں. ہماری اپنی ڈیموکریسی ہے, ہمارا اپنا آئین ہے, اس میں ہمارے اختلافات جو ہیں وہ ہمارے اندرونی ہیں, لیکن باہر والا ہمیں کوئی لیکچر نہ دے کہ آپ آئین پہ چل رہی ہیں یا نہیں چل رہے. تو تیار ہیں کہ اب آئی ایم ایف آن بورڈ نہیں ہوگا آپ لوگ؟ جی نہیں, ہم کوشش دیکھیں, آئی ایم ایف یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کا ہمیں جو ایڈوانٹیج ہونا ہے وہ آئی ایم ایف کی کچ سے نہیں ہونا. آئی ایم ایف اسینشلی پوری دنیا کے ملکوں کے لیے ایک سرٹیفائر ہے نیشنل اکاؤنٹس کا, کہ جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں پورے قوم کے وہ اسے سرٹیفائی کرتے ہیں, جس کی بیس پر پورے دنیا سے فنڈنگ ہوتی ہے, بائی لیٹرل بھی اور ملٹی لیٹرل. ظاہر ہے ایک اعتماد جو ہے وہ ڈیولپ ہونا ہے. تو لہٰذا ہمارے میں انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط آئے گی تو $1 ارب سے پاکستان کا ویری فرینکلی کچھ سنورنے یا بگڑنے والا نہیں ہے. اصل ایشو یہ کہ اگر جب سرٹیفائی اکاؤنٹس ہوں گے تو پھر بہت ساری جو فنڈنگ جو انتظار میں ہے کہ جی سرٹیفائی ہو تو پاکستان کو ہم سپورٹ کر سکیں, وہ رکی ہوئی ہے. تو پھر اس قسم کے بیانات سے آپ کو نہیں لگتا کہ اور ایک مسٹرسٹ جو ہے بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ آئی ایم ایف کریٹ ہوگا؟ وقت بہت ہو گیا نا جی. 9 فروری کو آئی ایم ایف کا مشن, کیونکہ میں نے کہا میں اس ہفتہ پورا انگیج تھا, 9 فروری کو واپس گئے ہوئے ہیں. اب ان کو گئے ہوئے بھی بہت جلد جولائی ہو جائے گا, تو اتنے عرصے میں کوئی کوجنٹ وجہ ہے نہیں کہ پروگرام نہ ہو. اور یہ بھی ہے, ہماری یہ بھی امید ہوتی ہے, اور آئی تھنک اس پہ ضرور آئی ایم ایف کو بھی غور کرنا چاہیے کہ چلیں وزراء کے بیانات اپنی جگہ پر ہیں, پر آئی ایم ایف کا تو ایشو ہی حکومتوں کے ساتھ ہے نا. تو ان کو بھی جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کی طرح بیانات پہ آئی ایم ایف چل رہا ہے. آئی ایم جسٹ سرپرائزڈ کہ بیان سن کے آئی ایم ایف اپنے فیصلے کر رہا ہے. دس از ناٹ دا وے. آپ نے اگر کام کرنا ہے, اور دیکھیں عمران خان نے ان کو 2 دفعہ دھکا لگایا. ایک دفعہ پاکستان کو دھکا لگایا, 2019 میں غلط معاہدہ کیا, اوورلی انٹروزو معاہدہ کیا, معاہدے کے اندر لکھا کہ جی منی لانڈرنگ کے ایشوز سالو ہوں گے, یہ ہوں گے. دوسرا پھر انہوں نے دھکا لگایا جب انہوں نے بریک کیا اس معاہدے کو. تو وہ ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ٹرسٹ ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر, ناٹ آن اینی گورنمنٹ, وہ شیکی ہے. لیکن اس طرح کے آپ لوگوں کی حکومت میں بھی لیکن اسماعیل تھے, پھر وہ چلے گئے, پھر ڈار صاحب آ گئے. if I may be so bold, آئی ایم ایف کوئی ہماری سیاسی جماعت تو نہیں نا کہ بیانات سن کے ناراض ہو گئے ہیں. بھئی بیانات اپنی جگہ پر ہیں, سینٹیمنٹ ضرور ہے, اگر کوئی سیریس ٹیکنیکل ایشو ہے تو وہ سامنے رکھ دیں. ادروائز یہ کہنا کہ جی آئی ایم ایف بیانات کی وجہ سے ناراض ہو گیا از ہائیلی ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. آج آپ کے بولڈ پوسچر سے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حکومت کیا سوچے بیٹھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس وفاقی وزیر برائے توانائی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب تشریف فرما ہیں. اب ان سے بات کریں گے ڈومیسٹک سیاست پر, رائٹ آفٹر دس ون.
ویلکم بیک. خرم دستگیر صاحب ان فوکس ہیں آج کے اس پروگرام میں. خرم صاحب ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. بڑی ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اکتوبر میں نہیں ہو رہے. تمام تر جو حالات اور واقعات ہیں, جو خبریں ہیں, جو ہمارے اپنے ذرائع ہیں, وہ اسلام آباد کے حوالے سے ہی کہتے ہیں کہ پاک کوریڈورز میں یہی ڈسکشن چل رہی ہے کہ کم از کم اس سال تو الیکشن نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے؟ میں شاید ان کوریڈورز میں نہیں پھرتا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ توقع ہے کابینہ میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. توقع یہی ہے کہ لیٹسٹ 10 نومبر تک الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے, بیکاز 10 نومبر ایک آئینی آؤٹر لمٹ ہے. دیکھیں, ایک تو ہے 12 اگست کو اسمبلی از خود تحلیل ہوتی ہے, 60 دن ہیں تو وہ 12 اکتوبر ہے. لیکن اگر وزیر اعظم کا اختیار ہے, اگر وہ ایک دن پہلے بھی تحلیل کر دیں تو ان کو 90 دن مل جائیں گے. یہ بات آپ نے پہلے بھی ہمارے اسی پروگرام میں کہی تھی, اپریل میں. 10 نومبر کی ڈیٹ جو ہے دیٹ از میرے تو خیال میں وہ آؤٹر لمٹ ہے. اور ویسے بھی ہر لحاظ سے میری رائے, ذاتی رائے ہے, یہ کابینہ کی رائے نہیں ہے, کہ ہمیں اس سال وقت پر انتخابات کرانے چاہیے. بیکاز پاکستان کی سیاست میں اور بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن جو پریڈکٹیبلٹی اور سٹیبلٹی ہے وہ تبھی ہوگی کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ تیسرا الیکشن ہے جو وقت پر اور آئین کے تحت ہو رہا ہے. اوکے, پی ایم ایل این کے اندر یہی سوچ ہے, کیونکہ یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے پی ایم ایل این میں. کچھ لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی تھی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی تھوڑی میعاد اگر بڑھا دی جائے تو وہ الیکشنز میں کم از کم آپ کی جماعت کے لیے فیوریبل ثابت ہو سکتا ہے, جو اس وقت مہنگائی کی شرح ہے اس سب سے نمٹنے کے لیے. دیکھیے, ہمیں مہنگائی کی شرح اتنی جلدی نیچے نہیں آنے والی, تو ہمیں جو ہمارا ریکارڈ ہے ہمیں اس پر سامنے جانا چاہیے. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں پاور ڈویژن کا ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے 5000 میگا واٹ جو پچھلے سال سسٹم میں نہیں تھے وہ ایڈ کر دیے, اور وہ ساری پاکستان کی سستی بجلی ہے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ اس سال ہر لحاظ سے پچھلے سال کے مقابلے میں توانائی کی صورتحال بہتر ہے. قیمت کے لحاظ سے ہم نے دوبارہ قیمتیں نہیں بڑھائیں ستمبر کے بعد سے, بہتر اویلیبلٹی ہے پورے ملک میں بجلی کی. لیکن یہ کہ یہ پورا ریکارڈ لے کے وقت پر ہمیں جانا چاہیے. اور آئی تھنک میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نون کا کوئی کنسرن ہے وہ ایک ہی کنسرن ہے کہ ہماری انتخابی مہم کی قیادت محمد نواز شریف خود کریں. اس کی تو داغ بل آج رکھ دی نا سینٹ کے اندر, وہ کر دیا نا بل جس کے اندر وہ نااہلی کے حوالے سے کہ 5 سال ہی ہوگی. یہ اسی لیے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. جی, ہمارا تو کنسرن یہی ہے کہ وہ آج بھی سب سے موزوں امیدوار ہیں ہماری طرف سے وزارت عظمیٰ کے, اور ان کے اوپر پوری قوم کا ٹرسٹ ہے کہ 2018 کے مشکل ترین ماحول میں بھی 1 کروڑ 28 لاکھ پاکستانیوں نے ہمیں ووٹ دیے تھے. تو لہٰذا ہی از دا ون ہو کین کیری اٹ. تو اس لیے ہم تو یہ چاہیں گے کہ وہ اگر آ جائیں, وہ اکتوبر میں آ جائیں, نومبر میں آ جائیں, ان کی موجودگی سے مسلم لیگ نون کا جو ایک پولیٹیکل پروفائل ہے اور پوری ملک میں جو ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا. اچھا, تو اور اس کے لیے کام شروع ہو گیا. جیسے آج میں نے کہا سینٹ کے لیے وہ نااہلی کا بل جو ہے کہ جس میں 5 سال سے زائد کی نااہلی نہیں کی جا سکتی, ایک وہ بھی ہو گیا. لیول پلینگ فیلڈ کی اب تو فیلڈ ہی فیلڈ ہے 9 مئی کے بعد. ہاں, آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے, جہاں تحریک انصاف نے اپنا نقصان کیا ہے. دوسری جماعت نے فیلڈ سے چھلانگ ہی باہر لگا دی نا, انہوں نے خود ایک اپنے اوپر ہم خود کو حملہ کر دیا. اچھا, تو اب وہ یہ فیلڈ بالکل نہیں. دیکھیے, فیلڈ کلیئر نہیں ہوتی. ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے کے, ہم جو لوگ انتخاب لڑتے ہیں ملک کے شہروں میں اور قصبوں میں, ہمارے مخالف ایک گروپ ہمیشہ ہوتا ہے. وہ کبھی ایک پارٹی کا جھنڈا پکڑ کے آ جاتا ہے, وہ کبھی دوسری پارٹی کا جھنڈا پکڑ کے آ جاتا ہے. تو فار ایگزامپل میرے شہر گجرانوالہ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہماری روایتی حریف ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, لیکن وہ جب پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل سچویشن کمزور ہوئی تو وہ سب لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے جھنڈا پکڑ کے ہمارے سامنے آ گئے. اب وہ دوبارہ واپس جائیں گے, استحکام پاکستان پارٹی کا جھنڈا پکڑ کے آ گئے. ہاں, لیکن وہ یہ ہے کہ وہاں اگر ووٹ سپلٹ ہوتا ہے تو تب بھی مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خبر ہے. سو یہ ویسے استحکام پاکستان پارٹی کو آپ اسی طرح کا ایک گروپ سمجھتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو انتخابی سیاست میں نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس میں الیکٹیبلز بھی ہیں ظاہر ہے. جی, نقصان تو نہیں, مقابلہ ہے. مقابلے میں ووٹ سپلٹ ہوگا. تحریک لبیک بھی موجود ہیں, ان کو بھی ہمیں ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہی ہے. ایون کراچی میں بھی تحریک لبیک نے ایک اچھی شوئنگ کی تھی پچھلے انتخابات میں, وہ بھی موجود ہیں. انتخابات ایز اے سیڈ ہمارے لیے تو جو بھی پارٹیاں سامنے آئیں وہ لینڈسکیپ ہے, لیکن میں شاید زیادہ اس معاملے میں پر امید ہوں کہ اگر محمد نواز شریف ہماری قیادت کریں گے تو پارٹی کا بہت ایک اچھا چانس ہے الیکشن میں کامیابی. اب ان کے آنے میں اور کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں, ان کے آنے میں رکاوٹ ان کے خلاف جو کیسز ہیں اور سپریم کورٹ سے ابھی اس کا فائنل فیصلہ ہونا ہے,
وہ رکاوٹیں ہیں لیکن وہ اگر آئیں گے اور پارٹی کو پہلے تو اس کی جو پوری مجتمع کریں گے پورے چاروں صوبوں میں اور پھر لے کر آگے چلیں گے تو مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہتر امکان ہوگا الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے۔ ایک تو آپ کی جماعت ہے، دوسرے باقی لوگوں کے لیے بھی اب نواز شریف صاحب قابل قبول ہیں؟ جی یہ تو آپ ہم بہتر اس معاملے میں بتا سکتی ہیں۔ دیکھیے ان کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ ایک بہت بڑی تاریخی زیادتی ہوئی اور ناانصافی ہوئی ہے، تو غالباً ایک اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے، یا گریک ٹریجڈی میں کہتے تھے ہوبرس انوائٹس نیمیسس، تو وہ جنہوں نے ہوبرس کیا تھا پھر انہیں خود ہی نیمیسس بننا پڑا اپنا، اور وہ جو تجربہ عمرانی تھا وہ پھر بالآخر اپنے منہ کے بل گر پڑا۔ اور اب ہماری یہی توقع بھی ہونی چاہیے کہ اگر مینیپولیٹڈ پالیٹکس جو 2018 میں ہوئی وہ نہیں ہوگی تو پاکستان اپنی ایک نارمل سیاست کی طرف واپس آئے گا، نارمل ڈیموکریسی اور نارمل پالیٹکس کی طرف واپس آئے گا۔ لیکن نارمل ڈیموکریسی اور پالیٹکس ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، خصوصاً 9 مئی کے بعد جس طرح سے تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ، لوگ آ کر ایک ہی طرح سے ایک ہی چیز پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت کافی پیچھے چلی گئی ہے؟ سیاستدانوں نے جو سپیس لی تھی اب وہ بہت پیچھے ہے۔ نہیں، وہ ایک خاص گروہ ہے، آپ اسے چرندے اقتدار گروہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہر دفعہ اڑ کے جہاں اقتدار جا رہا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ آخر یہ ساری جتنی ان کے اوپر کہتے ہیں جی مصیبت، اس سے کئی گنا ہمارے لوگوں کو تو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، شہریار آفریدی کو بھی رکھا ہے، ہمارے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ پر مسلم لیگ نون کے لوگ تو نہیں بھاگے کہ جی وہ کہتے جی ہم بھی وہ پڑھ دیتے پرچہ کہ جی ہم چھوڑیں۔ کسی مسلم لیگ نون کے قائد نے، لیڈر نے، چاہے دباؤ تھا پڑھنے کے لیے؟ جی ہمیشہ دباؤ تھا، بھی آسان تھا کہ آپ کو پکڑا آپ لکھ کے دے دیں تو آپ باہر آ جائیں۔ ہاں تو یہی دباؤ تو پھر تحریک انصاف والوں پہ پڑا نا۔ مجھے نہیں معلوم ان کے اوپر کیا دباؤ پڑا، لیکن بہرحال سیاست میں اگر آپ کی پارٹی جینوئن ہے اور آپ کا نظریہ اصلی ہے تو پھر آپ اپنی پارٹی نہیں چھوڑتے، جو مرضی ہو جائے۔ آخر ہمارے لوگ شاہد خاقان عباسی کو ٹارچر کیا انہوں نے، ڈیتھ سیل میں رکھا، رانا ثناء اللہ کو رکھا، 22 مہینے حمزہ شہباز کو رکھا، لیکن انہوں نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ جی پڑھ کے کہہ دیتے تھے ہم عمران خان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو لہذا جو دیکھیے جس طریقے سے تحریک انصاف بنی تھی اسی طرح بکھری ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ ان کو بھی زبردستی مجتمع کیا گیا تھا، اور جب وہ اقتدار کا جو گلو تھا، اقتدار کا جو آپس میں جس چیزیں ان کو جوڑا ہوا تھا، وہ جب اقتدار بیچ میں سے اڑا تو وہ سب پھر علیحدہ ہو گئے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی کا بھی یہی حال آپ دیکھیں گے کیا؟ جی دیکھیے ابھی تک تو ریکارڈ یہی ہے کہ 1960 کی دہائی سے کنونشنل مسلم لیگ ہے، کاف لیگ بنی ہے، پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بنی ہے۔ ایسی جماعتوں کا اس وقت تک مستقبل نہیں ہوتا کہ جب تک ان کی جڑیں عوام میں نہ ہوں۔ ایک الیکٹیبلز کا گروہ جو ہے وہ از خود پولیٹیکل پارٹی نہیں کہلاتا۔ تو پھر نیوٹرالٹی تو نہیں ہوئی نا، اگر 60 کی دہائی سے لے کر آج تک وہی چیزیں بن رہی ہیں جو انتخابی سیاست سے پہلے ایک گروہ بنا دینا تاکہ کسی کی اس طرح سے میجورٹی سامنے نہ آئے، تو پھر نیوٹرل سب تو نہیں۔ پاکستان کے عوام مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو توڑا نہیں جا سکا۔ ان کو کم کیا گیا، ان کو کمزور کیا گیا، ان کے بندے نکالے گئے، لیکن وہ پارٹیاں کھڑی ہیں اپنی جگہ پر۔ تو اگر تو جہاں یہ مینیپولیٹڈ پارٹیز ہیں، 2 پارٹیز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مستقل طور پر ثابت کیا ہے کہ وہ کھڑے ہیں، ان کے چاہے 16 ووٹ آئیں قومی اسمبلی میں، ان کے 160 آئیں، تو لہذا وہ یہ عوام کی جو حمایت ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہے، اور ابھی تک عوام نے ہمیشہ ٹیسٹ پاس کیا۔ اچھا، تو یہ جو انجام سب سوچ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا ہو سکتا ہے، یہ بھی خبریں ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ ڈالا جائے، یہ سوچ پائی جاتی ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بالشمول پاکستان پیپلز پارٹی کی، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے مئی 9 جو ہے نا جی، وہ کوئی عام احتجاج کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ وہ احتجاج ہی نہیں تھا۔ وہ ایک پاکستان کے قانون میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن امریکی قانون میں ابھی چند ہفتے پہلے انہوں نے 6 جنوری 2021 میں جو بلوہ ہوا وہاں بھی کیپٹل ہل میں، اس کا جو سرغنہ تھا اس کو 18 سال کی قید دی ہے، اور چارج کیا ہے وہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، سیڈیشیس کنسپیرسی، بغاوت کی سازش۔ یہاں بھی ایگزیکٹلی ایک سیڈیشیس کنسپیرسی ہوئی ہے، تو لہذا جنہوں نے یہ کی ہے ان کے اوپر قانون کا اطلاق میرے تو خیال میں اگر ہماری حکومت کے دور میں ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے،
قانون کا اطلاق ہونا چاہیے, اس پہ ہزار اعتراض بھی ہوں آپ کی گے. خواہش ہے کہ یہی ہونا چاہیے؟ جی اگر تو ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر, اگر یہ ہماری حکومت بھی جو سویلین کورٹس ہیں اور آرمی کورٹس میں جو ٹرائل ہوں گے, ثبوت اور شواہد کی بنیاد پہ ہو, تاکہ یہ ایک مثال بننی چاہیے کہ سیاست کے نام پر کوئی پاکستان کو آگ نہیں لگا سکتا. ریڈیو پاکستان کو آگ انہوں نے ہی لگائی جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر 9 سال پہلے قبضہ کیا تھا ڈنڈوں سے. یہ وہی لوگ ہیں. تو لہٰذا اس سے کہا جو ڈیفنس انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے وہ علیحدہ ہے. بس میں ابھی تک حیران ہوں کہ پی ٹی آئی نے پشاور میں 150 جانوروں کو آگ لگا دی. کیا حاصل کیا انہوں نے اس چیز سے؟ یا ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دی, یا چاغی پہاڑ کے جو ماڈل کو آگ لگا دی. لیکن یہ بھی تو کتنی عجیب بات ہے کہ جب پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا تھا یا پارلیمنٹ, اس وقت تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی اس طرح سے جتنا 9 مئی کے بعد ہوئی. یہ ہماری حکومت کی غلطی تھی. اس وقت قانون کا اطلاق ہونا چاہیے تھا. اسی کو چونکہ اس وقت پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا, تو وہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگست 2014 جو ہے وہ مئی 9 بن کے ہمارے سامنے آ گیا. کیونکہ اس کے اوپر سب اعتراض کرتے ہیں کہ جب ڈیفنس انسٹالیشنز پہ بات آئی ہے تو یہ اتنی بڑی چیز بنی ہے, جب سویلین انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت پارلیمنٹ میں جنگلہ گرایا ان لوگوں نے. آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ نواز شریف صاحب آپ کے لیے وزارت عظمیٰ کے سب سے موزوں امیدوار ہیں فار پاکستان مسلم لیگ نون, تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ کیونکہ لیڈ کر رہی ہیں اس وقت, جہاں بھی الیکشن کی کیمپینز لیڈ کرتی ہیں, وہ کہاں پر انہیں کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں انتخابی سیاست میں؟ جی مریم نواز صاحبہ ہماری چیف آرگنائزر ہیں, لیکن محمد نواز شریف کے سامنے ہم سب کارکن ہیں. تو جہاں وہ بہتر سمجھیں گے وہاں وہ ہمیں استعمال کریں گے, مجھے بھی اور ان کو بھی اور باقی تمام لیڈروں کو بھی. جہاں ان کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم سب مانیں گے. اس کو بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار پارٹیسپیٹنگ آن ان فوکس ٹوڈے. لیٹس ٹیک اے بریک. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے تیمور تالپور صاحب. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں تیمور تالپور صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, سندھ کے وزیر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اب ایک بھاری ذمہ داری ہے تیمور, کہ پہلی مرتبہ ظاہر ہے حیدرآباد کی ہو, میر پور خاص کی پوزیشن ہو, میں لوکل گورنمنٹس کی بات کر رہی ہوں, کراچی کے میئر کی بات ہو, تو اب میرے خیال سے کیونکہ صوبائی حکومت بھی آپ لوگوں کی ہے, ورلڈ بینک کے فنڈز بھی ہیں, خود سندھ کی حکومت میں جو وہ ہمیشہ ایک رساکشی رہتی تھی مقامی اور سندھ حکومت میں کہ وہ فنڈز کی ترسیل نہیں ہے, اختیارات نہیں ہیں, اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, اینی امپیڈمنٹ ناؤ فار آل دیز سٹیز ٹو ایکچولی پروگریس پراسپر, اور یہ تمام تر جو مسائل ہیں کراچی شہر کے وہ حل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ نادیہ. بالکل آپ نے درست فرمایا. In the position we are, we have the federal government and the provincial government and the city mayor. So we have a lot of responsibilities on our shoulders. اور انشاءاللہ تعالی جو پچھلا 11 مہینے کا پیریڈ تھا مرزا وہاب کا, اس میں بھی کراچی کے شہریوں نے پسند کیا, تعریف کی لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹر کی, اور آج وہی ایڈمنسٹریٹر میئر کی شکل میں آج کراچی کی خدمت کے لیے پھر سے تیار ہو گیا ہے. ایک بڑی اچھی الیکشن ہوئی. پیپلز پارٹی کیم آؤٹ ٹو بی دا سنگل لارجسٹ میجورٹی ان دا سٹی. اور کراچی کے علاوہ آپ جتنی شہر دیکھ لیں, آل دا میجر سٹیز, حیدرآباد پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر, سکھر پیپلز پارٹی کا میئر, میر پرخاص پیپلز پارٹی کا میئر. تو الحمدللہ وی ہیو سویپٹ دی الیکشنز اینڈ آئی ایم ویری ویری ہوپ فل کہ جو ذمہ داری ہمیں کراچی کے لوگوں نے سونپی ہے, جو ٹرسٹ ہم پہ رکھا ہے, وی ول بی ایبل ٹو کم اپ ٹو دا مارک. اچھا, بہت میجر ایشو. No doubt about that کہ challenges بہت سارے ہیں, task is huge, but now that آپ نے خود کہہ دیا کہ فیڈرل میں آپ کی موجودگی, صوبائی میں آپ کی موجودگی, مقامی حکومتیں آپ کی, تو سوال اب آپ لوگوں کو بڑی کڑی نگاہ سے دیکھا جائے گا in terms of your performance. یہ بتائے گا کہ جو تنقید اس وقت کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر میئر کے الیکشنز پر, کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے, اینڈ یہ دوبارہ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ جس طرح یاد ہوگا آپ کو سینٹ میں اچانک 14 لوگ غائب ہو گئے تھے, اس مرتبہ میئر کے الیکشن کے وقت 30-31 لوگوں کا
تحریک انصاف کے جو الیکٹڈ لوگ تھے وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. الزام پیپلز پارٹی پر بہت لگے کہ انہوں نے کیے ہیں, جماعت اسلامی کی طرف سے لگائے گئے الزامات. بہرحال اس کی صداقت تو ہو نہ ہو, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو اکثریت بنا کر میئر بنا سکتے تھے وہ تو نہیں بنے, لیکن ان کی غائب ہونے سے فائدہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچا؟ دیکھیے جی, یہ تو ایک ایسی بیماری ہے رونے کی. جو الیکشن ہارتا ہے وہ رو کے دوسرے پہ الزام لگاتا ہے دھاندلی کا. اور یہ بیماری تو اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ بیماری کراچی سے لے کے اور امریکہ تک پہنچ گئی. آپ نے دیکھا کیا ہوا پچھلے ان کے الیکشن میں. تو دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ دیٹ از اسپریڈنگ ایوری ویئر. بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا جو ریزلٹ ہے جو ڈیموکریٹک پروسیس کے بعد آتا ہے وہ قبول کرنا چاہیے, چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور سیاسی جماعت ہو. آپ نے دیکھا جو الزام ہم پہ لگے کہ 31 ممبر پاکستان پیپلز پارٹی نے غائب کر دیے, وہ 31 ممبر کسی ایک کی فیملی نے کوئی ایف آئی آر درج کروائی؟ نہیں کروائی. کیا کسی ایک نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں کیا؟ آن دا کنٹرری وہ 31 ممبرز نے بار بار اپنے سوشل میڈیا گروپس پہ, اپنے جو ان کے سیاسی گروپس تھے ان پہ کہتے رہے, اور یہ چیزیں وائرل ہوتی رہیں. آپ اور میں دیکھتے رہے. انہوں نے خود کہا کہ ہم حلیم عادل شیخ سے ناراض ہیں, ہم ووٹ نہیں دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا ہمیں اغوا ہونے کا ڈر ہے. عمران خان نے 9 مئی کے واقعہ جو کیے اس کے بعد ہم پی ٹی آئی میں نہیں ہیں. یہ بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا جے یو آئی کے ساتھ, جماعت اسلامی کے ساتھ بنتے ہوئے ہم ووٹ نہیں دیں گے. تو اگر کوئی مرضی سے ووٹ نہیں دینا چاہ رہا, کوئی عمران نیازی فتنے سے ناراض ہے, تو کوئی حافظ نعیم سے راضی نہیں ہے. یہ تو ان کے آپ نے مسئلے نا. کیا یہ حافظ نعیم چاہتا ہے کہ ہم جا کے بیٹھیں اور پی ٹی آئی کو منائیں کہ نہیں پلیز یار آؤ حافظ نعیم کو ووٹ دے دو؟ تو دس از ناٹ پاسبل. یہ غیر سیاسی باتیں کر رہا ہے. بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جوڑ توڑ کی سیاست میں زرداری صاحب ماہر ہیں, اور یہ کچھ جوڑ توڑ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کی ہے. یہ الزامات بالکل ہم پہ لگ رہے ہیں, پر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, اگر کسی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں مل رہے ان کے کولیشن پارٹنرز میں, تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. یس وی ہیو بینیفٹڈ فرام ہم, وی ول بینیفٹ فرام ہم, پر ہم آج بھی تو کہہ رہے ہیں حافظ نعیم کو یہ بات چھوڑ دیں. الیکشن ہو گئی, میئر کا آج نوٹیفیکیشن بھی نکلا ہے, تو اب آپ کراچی کی بہتری کی بات کریں. آئیں بیٹھے ہمارے پاس, ہمیں بتائیں کون سی اسکیمز آپ کو چاہیے, آپ کو کیا کام کروانے ہیں, آپ کو کتنی فنڈنگ کی ضرورت ہے. ہم وہ سب آج ان تلخ کلامیوں کے بات کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. پر ان کو اپنا چینج کرنا پڑے گا. کیا ہم یہ سمجھے کہ جہاں جہاں جماعت اسلامی کے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے فنڈز دیے جائیں گے جیسے پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو دیے جائیں؟ کیونکہ یہ شکایت ہمیشہ رہتی ہے تیمور, مقامی حکومتوں میں پہلے بھی رہی ہے. جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت کی ایم کیو ایم جو تھی وہ حکومت میں تھی, تو اس وقت پیپلز پارٹی یہی الزام لگاتی تھی. کیا یہ اسموتھ رننگ ہم دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں, ہمیں ڈائریکشنز ہیں چیئرمین بلاول سے اور پریزیڈنٹ زرداری سے, بڑے کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ کراچی میں سیاست نہیں کام کرنا ہے, کراچی کی بہتری کرنی ہے اور سب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے کام کرنا ہے. اب جس طرح سے آپ کو میں بتاؤں, کورنگی جو ہے ایک ایسا ایریا ہے جس میں ہم نے پچھلی الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں اٹھائی تھی. ہم نے وہاں پہ اربوں روپے خرچ کیے ڈیولپمنٹ سکیمز پہ, تو ہمارے پاس رزلٹ آیا. سینٹرل میں ہماری سیٹس نہیں تھی, ہم نے وہاں پر دل کھول کے خرچ کیا, آج ہمیں رزلٹ ملا. تو اسی طرح سے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس علاقے میں جماعت اسلامی ہے یا پی ٹی آئی ہے. اوکے, ایک اور تنقید ہے, اور وہ تنقید بجا بھی ہے, کیونکہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ میئر کے الیکشنز ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں. میرے خیال سے ہمیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے بڑے بڑے شہروں کے لیے, اینڈ آئی تھنک لوگوں کو یہ موقع دینا چاہیے. مرتضی وہاب ایز اے پرسن پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, بیکاز بطور ایڈمنسٹریٹر بالکل انہوں نے پرفارم کیا, بٹ پیپلز پارٹی کے اس بات پر اعتراض ضرور ہے کہ یکا یک آپ ترمیم کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں, اور اس میں ان الیکٹڈ بندے کو الیکٹڈ لوگوں سے الیکٹ کروانا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایک ایسا قانون ہے
جو کہ صرف پاکستان میں نہیں لایا گیا, یہ پاکستان میں قانون پہلے بھی تھا, اس کو آ گیا اور ہم نے چینج کر کے پھر سے لے آئے. آپ اپنے پڑوسی ملک انڈیا میں چلے جائیں تو انڈیا کا بھی کانسٹیٹیوشن یہی کرتا ہے کہ کوئی بھی میئر بن سکتا ہے بشرط ہے کہ وہ 6 مہینے کے اندر الیکٹ ہو کے آ جائے. تو یہ سوچ پہلے ہمارے پاس نہیں تھی, کیونکہ ہمارا تب ارادہ نہیں تھا کہ ہم مرتضی وہاب کو میئر کراچی لے کے آئے. ہمارے ذہن میں ایک اور پیپلز پارٹی کا جالا تھا جو بھی اتنا ہی ڈیزرونگ ہے, پر ایک نجمی عالم صاحب ایک کراچیائٹس کی ڈیمانڈ تھی جو ہماری لیڈرشپ تک پہنچی کہ بھئی ہمیں مرتضی وہاب چاہیے. اس وجہ سے we did what the people want. ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہوتا ہے, سیاست کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ سیاست لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اگر لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ مرتضی ان کو چاہیے تو ہم نے وہ ڈیمانڈ ان کی پوری کی. اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے. It has all be done as per the law and this is what happens in other countries too. We are not the only ones doing it. تو جو دوسرے جیالے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ نجمی عالم صاحب تھے. I won't take any names. اوکے تیمور تالپور صاحب, بہت بہت شکریہ. لیٹس سی کہ کیا پرفارمنس رہتی ہے بطور میئر کی مرتضی وہاب صاحب کی. سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی جو جماعتیں صحیح بھی ہے اسی ترمیم کے حوالے سے, اس پر کیا بات ہوتی ہے. بٹ جیسا تیمور تالپور صاحب کہتے ہیں کہ سب کو یکساں فنڈز ہی دیے جائیں گے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی میں ہم نے ترقی کر کے دکھانی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.